بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا آخری یونٹ نمبر 10. ٹھیک ہے، اور واضح رہے کہ آج کا سبق اچھے سے یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو، تو جو کچھ آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ اور جو کچھ کل پڑھا تھا وہ دونوں لیسنز کو آپ یاد کر کے لے کر آئیں گے جب آپ نیکسٹ ٹائم ملیں گے سیٹرڈے کو. ٹھیک ہے، فرائیڈے کا دن چھٹی کا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو زیادہ ضائع نہ کریں، ایک آدھ دو گھنٹہ نکال کے یاد کر لیں. ٹھیک ہے جی، چلیے. یونٹ نمبر 10 فلائنگ مین. اس کی ہم پہلے ووکیبلری وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. فلائنگ مین میں کوئی ووکیبلری نہیں ہے اصل میں. ٹھیک ہے، فلائنگ مین میں کوئی ووکیبلری نہیں ہے. آپ آئیے ذرا فلائنگ مین والے لیسن پر، فلائنگ مین والے لیسن پر آ جائیے. پہلے فلائنگ مین، اڑتا ہوا آدمی یعنی کہ شکتیمان. فلائنگ مین، شکتیمان. ٹھیک ہے، شکتیمان ہی تو اڑتا تھا ہمارے یہاں، یا پھر کون اڑتا ہے؟ اسپائڈر مین، یا اب تو بہت سارے لوگ اڑنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے صرف شکتیمان اڑا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم شکتیمان ہی ترجمہ کر لیتے ہیں. فلائنگ مین، شکتیمان. ریڈ دا پوئم الاؤڈ. 12ویں کے بعد اچھا بالویر، اچھا 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 اچھا، ہاں ہاں، بہت سارے لوگ اڑنے لگ گئے اس کے بعد تو. لیکن آپ کی سب سے پہلی یاد کون سی اڑنے والے کی؟ شکتیمان کی ہوگی میرے خیال سے. جی، تو وہی اس کا ترجمہ ہے، شکتیمان. ریڈ دا پوئم الاؤڈ. اس نظم کو بآواز بلند پڑھیے. فلائنگ مین، فلائنگ مین. Up in the sky, where are you going to? Flying so high. Flying man, شکتیمان او شکتیمان. Up in the sky, اوپر آسمان میں. Where are you going to? کہاں جا رہے ہیں آپ؟ Flying so high, اتنا اونچا اڑ کر یا اتنا اونچا اڑتے ہوئے. شکتیمان او شکتیمان، اوپر آسمان میں آپ کہاں جا رہے ہیں اتنا اونچا اڑتے ہوئے؟ Where are you going to? آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فلائنگ سو ہائی، اتنا اونچا اڑتے ہوئے. ویئر آر یو گوئنگ ٹو، پنجابی میں اس کا ترجمہ ہے کتھے جا رہا تو. ایسے بولیں کتھے جا رہا، تسی کتنے جا رہے. اچھا، فلائنگ سو ہائی، اتنا اونچا اڑتے ہوئے. اوور دا ماؤنٹینس، پہاڑوں پر. اینڈ اوور دا سی، اور سمندر پر. فلائنگ مین، شکتیمان اور شکتیمان. کانٹ یو ٹیک می، کیا تم مجھے نہیں لے جا سکتے؟ کانٹ یو ٹیک می، کیا تم مجھے نہیں لے جا سکتے؟ اور فلائنگ مین کے، شکتیمان کے سینے پر لکھا ہوا ہے ایف ایم، فلائنگ مین. ہاں، ٹو ٹیک somebody somewhere. اس میں سم ویئر نہیں ہے لیکن چلے گا. کانٹ یو ٹیک می، کیا لے آئے؟ ہاں وہی والا ہے یہ. ہاں لیکن وہ چونکہ یہ نظم ہے اس میں پورا ذکر نہیں کیا ہوا. اب ماؤنٹینس، سی، وہ اوپر وہ تمام چیزیں آ رہی نا، اسی کی طرف اشارہ ہے. اچھا جی، چلیے اب آ جائیے ورڈ میننگ پر. اس لیسن کے ورڈ میننگ نہیں ہے، لیکن اگلا لیسن جو ہے وہ ٹیلر کا ہے، تو جو ووکیبلری ہے وہ ٹیلر سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے سر. دا ٹیلر اینڈ ہز فرینڈ، اگلا لیسن ہے دا ٹیلر اینڈ ہز فرینڈ. ٹیلر اور اس کا دوست. ٹیلر کے معنی درزی، خیاط. ٹیلر، ٹیلر میڈ فٹ. کوئی کپڑا بالکل آپ کو فٹ ہو رہا ہو تو آپ اس کو بولتے ہیں کیا؟ ٹیلر میڈ. مثال کے طور پر یہ میں نے پہنا اور یہ مجھے اچھے سے فٹ ہو گیا، آپ بولیں
اٹ لکس لائک اٹ از ٹیلر میڈ. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ ٹیلر کے ذریعے سے بنایا گیا ہو باقاعدہ میرا ناپ لے کر. ٹھیک ہے. تو ٹیلر میڈ ایسا کپڑا وغیرہ جو اچھے سے آپ کو آپ کے جسم پر فٹ ہو جائے اور وہ اچھا لگے. ٹیلر میڈ فٹ. اور اس معنی میں بھی لیتے ہیں کہ ٹیلر کے ذریعے بنایا گیا. اٹس ٹیلر میڈ یعنی کہ یہ ٹیلر نے اپنی مہارت کے ساتھ بنایا ہے. شاپ کیپر دکاندار. شاپ بولتے ہیں دکان کو اور شاپ کیپر دکاندار کو. ٹو گو فور شاپنگ یا ٹو گو آن شاپنگ. ٹو گو فور شاپنگ یا ٹو گو آن شاپنگ اس کا مطلب شاپنگ کرنے جانا, خریداری کرنا. نیئر قریب نزدیک. نیئر کے معنی قریب نزدیک. ہز ہاؤس از ویری نیئر اس کا گھر بہت قریب ہے. ویئر از دا نیئرسٹ بینک سب سے قریبی بینک کہاں ہیں. ویئر از دا نیئرسٹ بینک سب سے قریبی بینک کہاں ہیں. نیئر فیوچر مستقبل قریب میں. نیئر فیوچر مستقبل قریب. ان نیئر فیوچر بولیں گے تو میں کے معنی آ جائیں گے مستقبل قریب میں. تو نیئر فیوچر مستقبل قریب. ان نیئر فیوچر مستقبل قریب میں. اچھا جی. اسی طریقے سے پاسٹ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مطلب ان نیئر پاسٹ ماضی قریب میں اس طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں. اگلا لفظ ہے یور نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ یا یور نیئر اینڈ ڈیئر ونس. اعزاء و اقارب. نیئرسٹ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے اس کے معنی سب سے قریب. اور ڈیئرسٹ ڈیئر بولتے ہیں عزیز کو پیارے کو. جیسے مائی ڈیئر فرینڈ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا میرے عزیز دوست. تو اسی سے سپرلیٹو ڈگری ہے ڈیئرسٹ. ڈیئرسٹ کے معنی ہو گیا سب سے پیارا. نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ سب سے قریبی اور سب سے پیارے. سپرلیٹو ڈگری میں بھی بول سکتے ہیں اور پوزیٹو ڈگری یعنی نیئر اینڈ ڈیئر ونس ایسے بھی بول سکتے ہیں. اس کے معنی تمہارے اعزاء و اقارب. یور نیئر اینڈ ڈیئر ونس آپ کے اعزاء و اقارب. مثال کے طور پر ہیپی بقرعید ٹو یو اینڈ یور نیئر اینڈ ڈیئر ونس. بقرعید کی مبارک بادیں آپ کو اور آپ کے اعزاء و اقارب کو بھی. ٹو یو یور فیملی اینڈ یور نیئر اینڈ ڈیئر ونس. ایسے آپ ہیپی بقرعید بول سکتے ہیں. نیئر اینڈ فار قریب اور دور. پاس میں اور دور آس پاس اور دور ہر جگہ. نیئر اینڈ فار پاس میں بھی نیئر کا مطلب پاس اور فار کا مطلب دور. وزٹرز کیم یا وزٹرز کم فروم نیئر اینڈ فار. وزٹرز گھومنے والے.
گھومنے والے وزٹرس گھومنے والے سیاح کم آتے ہیں فرام نیئر اینڈ فار پاس سے بھی اور دور سے بھی وزٹرس کم فرام نیئر اینڈ فار سیاح آس پاس اور دور ہر جگہ سے آتے ہیں ڈو یو لیو نیئر ہیئر کیا آپ یہاں قریب میں ہی رہتے ہیں کلرفل رنگ برنگے کلرفل رنگ برنگے اگلا لفظ ہے اس میں کیا ٹو ہیو اینٹس ان ونس پینٹس اتاولا ہونا پریشان ہونا بے صبر ہونا اینٹس بولتے ہیں کس کو چیونٹی کو کسی کی پینٹ میں چیونٹی ہونا مطلب اگر آپ کے پینٹ میں چیونٹیاں گھس جائیں اور آپ کو کاٹنے لگیں تو آپ خوش ہوں گے آپ انجوائے کریں گے ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو یہ ایک محاورہ ہے یا یوں کہہ لیجیے ایک فریزل ورب ہے جس کا محاورتاً ترجمہ یوں کیا جاتا ہے اتاولا ہونا پریشان ہونا بے صبر بے چین ہونا ٹھیک ہے ٹو ہیو اینٹس ان ونس پینٹس کسی کے پینٹ میں چیونٹیاں ہونا یعنی کہ بے صبرہ ہونا اتاولا ہونا بے چین ہونا پریشان ہونا ٹو پلے اے ٹرک کوئی چال چلنا ہیلا کرنا مکر کرنا ٹو پلے اے ٹرک کوئی چال چلنا ہیلا کرنا مکر کرنا ٹرائی ناٹ ٹو پلے اینی ٹرک ود می میرے ساتھ مکر کرنے کی کوشش مت کرنا ٹرائی ناٹ ٹو پلے اینی ٹرک ود می میرے ساتھ کسی قسم کی چال چلنے کی کوئی تدبیر کرنے کی کوئی ہیلا کرنے کی کوئی مکر کرنے کی کوشش مت کرنا ٹو ٹیک آؤٹ باہر نکالنا نیڈل سوئی نیڈل اینڈ تھریڈ سوئی دھاگا نیڈل اینڈ تھریڈ نیڈل بولتے ہیں سوئی کو تھریڈ بولتے ہیں کس کو جو باریک والا دھاگا ہوتا ہے جو اس میں لگتا ہے اس کو نیڈل اینڈ تھریڈ سوئی دھاگا نیڈل ورک کڑھائی وغیرہ سوئی سے ہونے والے کام نیڈل ورک سوئی سے ہونے والے کام کو یا کڑھائی کے کام کو کیا بولتے ہیں نیڈل ورک انسٹیڈ کے بجائے کی جگہ انسٹیڈ کے معنی کے بجائے کی جگہ ہی واز ill so I went instead وہ بیمار تھا تو میں اس کی جگہ چلا گیا He was ill so I went instead وہ بیمار تھا تو میں اس کی جگہ چلا گیا He didn't reply
یہ جو سارے سینٹنسز ہیں اس میں انسٹیڈ کا استعمال جو ہے آپ دیکھیں ذرا غور سے. پہلے والے سینٹنس میں انسٹیڈ کہاں پر آ رہا ہے؟ He was ill so I went instead. کہاں پر آ رہا ہے؟ آخر میں. تو انسٹیڈ کو آخر میں بھی لا سکتے ہیں. وہ بیمار تھا تو میں اس کی جگہ چلا گیا. آخر میں آئے گا تو یہاں پر اس کا میننگ ہو رہا ہے اس کی جگہ، اس کی بجائے. He was ill، وہ بیمار تھا. So I went instead، چنانچہ میں اس کے بجائے یا اس کی جگہ چلا گیا. دوسرے والے سینٹنس میں انسٹیڈ بیچ میں آ رہا ہے. He didn't reply، اس نے جواب نہیں دیا. انسٹیڈ، بلکہ یا اس کے بجائے. He left the room، اس نے کمرہ چھوڑ دیا. اس میں بیچ میں آ رہا ہے. تیسرے والے سینٹنس میں بھی بیچ میں آ رہا ہے لیکن انسٹیڈ آف کے ساتھ آ رہا ہے. تیسرے والے سینٹنس میں انسٹیڈ آف کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ تین الگ الگ استعمال ہیں انسٹیڈ کے. پہلے والے میں بالکل آخر میں، دوسرے والے میں انسٹیڈ لیکن کسی دوسرے کلاؤز کے ساتھ، اور تیسرے والے میں انسٹیڈ آف اور پھر ورب کی آئی این جی فارم. ناؤ آئی کین واک ٹو ورک انسٹیڈ آف گوئنگ بائی کار، میں کام پر کار سے جانے کے بجائے اب پیدل جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں آگے. ٹو پرک، چبھونا، چبھانا، چبھنا، چبھونا یا چبھانا. پرک جیسے سوئی وغیرہ چبھاتے نا کسی کو، یا کانٹا چبھائیں کسی کو تو اس کے لیے پرک لفظ استعمال کریں گے. ٹرنک، ہاتھی کا سونڈ. ٹرنک ہاتھی کا سونڈ. پیڑ کا تنا، کار کی ڈگی، بڑا صندوق، انسان کا دھڑ، یہ سب معنی ہوتے ہیں ٹرنک کے. ہاتھی کا سونڈ، یہ چونکہ ہاتھی کے بارے میں ایلیفنٹ کی کہانی ہے تو وہاں پر یہ ایلیفنٹ کے لیے ہے ہاتھی کا سونڈ. اور پیڑ کا جو بڑا والا تنا ہوتا ہے جو نیچے سے مضبوط والا جو ہوتا ہے وہ بڑا، اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ ٹرنک بولتے ہیں. کار کی جو ڈگی ہوتی ہے اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ ٹرنک بولتے ہیں. بڑا صندوق، بڑا صندوق ہوتا ہے کوئی، اس کو بھی ٹرنک بولتے ہیں. اور انسان کا دھڑ، کون سا ہوتا ہے انسان کا دھڑ؟ سر دھڑ ہوتا ہے. سر اور دھڑ، سر الگ چیز ہے، دھڑ الگ چیز ہے. میرے خیال سے دھڑ بولتے ہیں اتنے حصے کو، یہاں سے لے کر یہاں تک، پاؤں کو چھوڑ کر، ہے نا؟ ایسے ہی ہے. محققین علماء کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ ہم دیکھ لیتے ہیں اور علامہ گوگل سے پوچھ لیتے ہیں. The main part of the body that contains chest, abdomen, pelvis and back. Most of the body's organs and the backbones are found in the trunk, also called torso. تو ہیومن ٹرنک یا ہیومن ٹورسو یہی ہے، یہاں سے لے کر جس میں آپ کا سینہ، دھڑ اور آپ کا پیلوس یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ کے کولہے وغیرہ آ گئے، جس میں یہ پورا کا پورا حصہ کیا ہے؟ ٹرنک. ہیومن ٹرنک بولیں گے یا ٹرنک یا ٹورسو. ٹورسو لفظ بھی ہے، وہ بھی بولا جاتا ہے. اچھا جی. پین، درد، تکلیف، دکھ. پینفل، تکلیف دہ، درد بھرا، پر درد. مثال کے طور پر کوئی زخم ہے، آپ بولیں کہ یہ بہت تکلیف دہ ہے تو بولیں گے کیا؟ اٹ از پینفل. ٹھیک ہے، کیا بولیں گے؟ اٹس پینفل. اچھا جی. پینفلی، درد بھرے انداز میں، تکلیف کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان پین، درد سے یا درد میں. گروئنگ پین، ابتدائی مشکلات. گروئنگ پین، گرو کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، ترقی کرنا. تو گروئنگ پین بڑھتی ہوئی مشکلات، یعنی بڑھتے ہوئے وقت کی، شروع کے زمانے کی. شروع کے زمانے میں جب کوئی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کو مشکلات کا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ گروئنگ پین، ابتدائی مشکلات. مثال کے طور پر ہمارا ادارہ جب آپ آئے تھے تو آپ کو کافی پریشانی ہو رہی تھی، پانی کی، نہانے کی، کھانے کی. اب دھیرے دھیرے وہ سب پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں. ابھی بینچز وغیرہ کی. ٹھیک ہے. تو یہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارے ادارے کی کیا ہیں؟ ابتدائی مشکلات تھیں، کیونکہ کافی زمانے کے بعد، بند ہونے کے بعد کھلا تھا اور انسرٹینٹی تھی کہ کھلے گا بھی یا نہیں. گروئنگ پین، ابتدائی مشکلات.
اچھا جی. ایوری بزنس ایکسپیرینسز اٹس شیئر آف گروئنگ پینس. ایوری بزنس، ہر بزنس ایکسپیرینسز تجربہ کرتا ہے. ٹو ایکسپیرینس، ایکسپیرینس کے معنی تجربہ، اور ٹو ایکسپیرینس کے معنی ہوتے ہیں تجربہ کرنا. کوئی چیز جو آپ پر گزر رہی ہے آپ اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو بھی آپ بول سکتے ہیں کیا؟ آئی ایم ایکسپیرینسنگ پین. آپ کیا بول سکتے ہیں؟ آئی ہیو پین ایسے بھی بول سکتے ہیں، آئی فیل پین ایسے بھی بول سکتے ہیں، اور آئی ایم ایکسپیرینسنگ پین، میں درد محسوس کر رہا ہوں، مجھے درد کا تجربہ ہو رہا ہے. یہ لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس معنی میں اور اس طریقے سے. ٹھیک ہے. کیا آپ کو کسی پریشانی کا تجربہ کرنا پڑا؟ ڈیڈ یو ایکسپیرینس اینی ڈیفیکلٹیز؟ ڈیڈ یو ایکسپیرینس اینی ڈیفیکلٹیز؟ کیا آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا یا تجربہ کرنا پڑا؟ ٹھیک ہے. تو اس معنی میں ایکسپیرینس لفظ کو بھی استعمال کر لیتے ہیں. ایوری بزنس ایکسپیرینسز، ہر بزنس تجربہ کرتا ہے. اٹس شیئر آف، اٹس شیئر اپنا حصہ. شیئر کا ایک شیئر ہوتا ہے ایک تو شیئر کرنا، لیکن جو شیئر بانٹ دیا جاتا ہے، جیسے مان لیجئے ایک قربانی کی آپ نے، اس میں کتنے حصے نکالے؟ 7. تو 7 حصے کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ 7 شیئرز. یعنی ایسی چیز جو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے یا دوسرے شخص کو دی جانی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیئر. مثال کے طور پر آپ ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ بولیں کہ اپنا حصہ کھا لو، تو آپ بولیں گے ایٹ یور شیئر. کیا بولیں گے آپ؟ ایٹ یور شیئر. وہ چیز جو بانٹنے کے بعد ہر ایک کے حصے میں آ جائے الگ الگ، اس کو کیا بول سکتے ہیں آپ؟ شیئر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شیئر مارکیٹ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال تو اس شیئر اپنا حصہ، کس چیز کا حصہ؟ آف گروئنگ پینس، ابتدائی تکالیف کا، ابتدائی پریشانیوں کا. اب پورے کا تجربہ، اب پورے کا ترجمہ دیکھیں ملا کر. ایوری بزنس ایکسپیرینسز شیئر آف گروئنگ پینس. ہر بزنس کو اپنے حصے کی ابتدائی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ہر بزنس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تجربہ کرنا پڑتا ہے اپنے حصے کی ابتدائی پریشانیوں کا. ٹو فل سم تھنگ ود سم تھنگ، کسی چیز کو کسی چیز سے پر کر دینا، بھر دینا. مثال کے طور پر فل دا گلاس ود واٹر، گلاس پانی سے بھر دو. فل دا گلاس ود واٹر، گلاس کو پانی سے بھر دو. ٹو ریچ سم ویئر، کہیں پہنچ جانا، کہیں پہنچنا، کہیں جانا. ٹو ریچ سم ویئر. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آئی ریچڈ دا اسٹیشن، جتنا آپ، میں اسٹیشن پہنچ گیا. آئی ریچڈ دا اسٹیشن. ہیو یو ریچ دا اسٹیشن؟ کیا آپ اسٹیشن پہنچ گئے؟ ٹھیک ہے. ٹو ریچ سم ویئر، کہیں پہنچنا، کہیں جانا. ٹو فرگیٹ، بھولنا، فراموش کرنا. ٹو فرگیٹ اس کے معنی بھولنا، فراموش کرنا. فرگیٹ اٹ، اسے چھوڑ دو، اس کو بھول جاؤ. جس طریقے سے لیو اٹ کو بولتے ہیں نا، اسے چھوڑ دو، رہنے دو، اسی طریقے سے فرگیٹ اٹ بھی بولتے ہیں، اسے بھول جاؤ. بھول جاؤ مطلب چھوڑ دو، اس کو مت کرو، اس کو فرگیٹ اٹ، چھوڑو، بھول جاؤ، رہنے دو. چلیے جی، یہ ہو گیا الفاظ معنی. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں فٹافٹ. دا ٹیلر اینڈ ہز فرینڈ کا ایک کہانی ہے، دلچسپ کہانی ہے. کہانی آسان ہی ہے، ترجمہ کر دیتے ہیں، مزید آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. دا ٹیلر اینڈ ہز فرینڈ، ٹیلر اور اس کا دوست. ٹیلر اور اس کا دوست. ریڈ اینڈ انجوائے دس اسٹوری، پڑھیے اور اس اسٹوری سے مزے لیجئے. کالو دا ٹیلر ہیڈ اے شاپ نیئر دا ریور. کالو ٹیلر ہیڈ اے شاپ کی ایک دکان تھی. کالو ٹیلر کی ایک دکان تھی. نیئر دا ریور، ندی کے پاس. کالو ٹیلر، ٹو ہیو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پاس ہونا، رکھنا. میری ایک دکان ہے، آئی ہیو اے شاپ. ہیو یہ ماضی میں ہیڈ بن جاتا ہے. ہیو ماضی میں کیا بن جاتا ہے؟ ہیڈ بن جاتا ہے. میری ایک دکان تھی، آئی ہیڈ اے شاپ. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک دکان تھی، ہی ہیڈ اے شاپ. کالو ٹیلر کی ایک دکان تھی، کالو ٹیلر ہیڈ اے شاپ. میرے پاس 100 روپے تھے، آئی ہیڈ 100 روپیز. جب میں یہاں آیا تو میرے پاس 1000 روپے تھے.
When I came here, I had 1000 rupees. جب میں یہاں آیا تو میرے پاس 1000 روپے تھے. ٹھیک ہے, تو have یہ حال ہوتا ہے, پریزنٹ ہوتا ہے, اور had یہ کیا ہوتا ہے, پاسٹ ہوتا ہے. کالو دا ٹیلر ہیڈ اے شاپ نیئر دا ریور. کالو ٹیلر کی ندی کے پاس ایک دکان تھی. ہی میڈ کلرفل پینٹس اینڈ شرٹس فار چلڈرن. وہ رنگ برنگی پتلونیں اور شرٹ بنایا کرتا تھا فار چلڈرن, بچوں کے لیے. وہ رنگ برنگ کی پینٹ اور شرٹ بنایا کرتا تھا بچوں کے لیے. اپو دا ایلیفینٹ واز ہز فرینڈ. اپو ہاتھی اس کا دوست تھا. اپو ہاتھی اس کا دوست تھا. اپو کیم ٹو ہز شاپ ایوری ڈے. اپو اس کی دکان پر روزانہ آتا تھا. اپو آتا تھا ٹو ہز شاپ, اس کی دکان پر, ایوری ڈے, روزانہ. کالو گیو ہم مینی نائس تھنگس ٹو ایٹ. کالو اس کو دیتا تھا, مینی بہت ساری, نائس تھنگس اچھی اچھی چیزیں, ٹو ایٹ کھانے کے لیے. کالو اس کو روزانہ بہت سی اچھی اچھی چیز کھانے کے لیے دیا کرتا تھا. ون ڈے کالو وانٹیڈ ٹو پلے اے ٹرک. ایک دن کالو نے چاہا, ٹو پلے اے ٹرک, ایک چال چلنا. ایک دن کالو نے ایک چال چلنی چاہی, یا ایک دن کالو نے ایک مکر کرنا چاہا. ٹھیک ہے. He did not give Appu anything to eat. He did not give Appu, اس نے اپو کو نہیں دیا, anything کوئی بھی چیز, to eat کھانے کے لیے. اس نے اپو کو کھانے کو کچھ نہیں دیا. He took out his needle instead. اس کے بجائے اس نے اپنی ایک سوئی نکالی. And pricked Appu's trunk. اور اپو کی سونڈ میں چبو دی. اس کے بجائے اس نے ایک سوئی نکالی اور اپو کی سونڈ میں چبو دیا. اپو رین اوے ان پین. اپو درد سے دور چلا گیا, یا اپو درد میں دور چلا گیا, تکلیف سے دور چلا گیا. 2 days later. 2 دنوں کے بعد. لیٹر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں, اور اس کو اکثر ہم فیوچر کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے اب سے 2 دن کے بعد تو کیسے بولیں گے, 2 days later. ایک مہینے کے بعد, 1 month later. ایک ہفتے کے بعد, 1 week later. ٹھیک ہے. ایک سال کے بعد, 1 year later. ٹھیک ہے. ایک سال کے بعد آپ انگلش میں فلوئنٹ ہوں گے. فلوئنٹ بولتے ہیں یعنی روانگی کے ساتھ بولنے والا, فلوئنٹ. ٹھیک ہے. ایک سال کے بعد آپ انگلش میں فلوئنٹ ہو جائیں گے. 1 year later you will be fluent in English. 1 year later you will be fluent in English. ایک سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا, انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائیں گے آپ, 1-2 مہینے میں ہی ہو جائیں گے. 2 days later. 2 دنوں کے بعد. اپو came down to the river. اپو ندی کے پاس آیا. اپو came down. اپو نیچے کی طرف آیا. to the river. ندی کے. اپو ندی کے پاس آیا. اکثر ندی وغیرہ نیچے کی طرف ہوتی ہے, تو اس لیے ایسی جگہ پر ڈاؤن وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی شہر جو تھوڑا اونچائی پر, اس کے لیے گو اپ یا کم اپ استعمال کر لیتے ہیں. تو اپ کا لفظ کا ترجمہ وہاں پر, یا ڈاؤن لفظ کا ترجمہ وہاں پر کچھ خاص نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بس وہ ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اپو کیم ڈاؤن ٹو دا ریور. اپو ندی پر آیا. اینڈ فلڈ ہز ٹرنک. اور اپنی سونڈ کو اس نے بھر لیا. ود واٹر. پانی سے. اور اس نے اپنی سونڈ پانی سے بھر لی. ہی ریچڈ کالوز شاپ. وہ کالو کی دکان پر پہنچا. اینڈ تھرو واٹر ایوری ویئر. اور اس نے ہر جگہ پانی پھینک دیا. آل دا نیو کلوتھس بیکیم ویٹ. تمام نئے کپڑے گیلے ہو گئے. ویٹ کے معنی گیلا, یہ لفظ آیا پہلے آفٹر باتھ میں. ٹھیک ہے. تمام نئے کپڑے گیلے ہو گئے. اپو شک ہز ٹرنک اینڈ سیڈ. اپو نے اپنی سونڈ ہلائی اور کہا, این ایلیفینٹ نیور فرگیٹس. ہاتھی کبھی نہیں بھولتا. ایک ہاتھی کبھی نہیں بھولتا, یعنی میں نے سوئی چبائی تھی, اس نے اس کا بدلہ لے لیا. کالو سیڈ. کالو نے کہا, آئی ایم سوری اپو. اپو میں معذرت خواہ ہوں. اپو میں معذرت خواہ ہوں. لیٹس بی فرینڈس اگین. چلو دوبارہ سے دوست بن جائیں. لیٹس بی فرینڈس.
چلیے بن جائیں ہو جائیں دوست اگین دوبارہ چلیے دوبارہ سے دوست بن جائیں کالو اینڈ اپو بیکیم گڈ فرینڈز کالو اور اپو پھر سے اچھے دوست بن گئے مزہ آیا مزہ نہیں آیا تو پیسہ واپس پیسہ دیتے ہی کہاں ہیں آپ لوگ ہم کو ایک بار اور دیکھیے ترجمہ دا ٹیلر اینڈ ہز فرینڈ ٹیلر اور اس کا دوست ریڈ اینڈ انجوائے دس اسٹوری پڑھیے اور اس کہانی سے لطف اندوز ہوئیے کالو دا ٹیلر ہیڈ اے شاپ نیئر دا ریور کالو ٹیلر کی ندی کے پاس ندی کے نزدیک ایک دکان تھی ہی میڈ کلرفل پینٹس اینڈ شرٹس فار چلڈرن وہ رنگ برنگی پینٹ اور شرٹ بنایا کرتا تھا بچوں کے لیے اپو دا ایلیفینٹ واز ہز فرینڈ اپو ہاتھی اس کا دوست تھا اپو کیم ٹو ہز شاپ ایوری ڈے اپو روزانہ اس کی دکان پر آیا کرتا تھا کالو گیو ہم مینی نائس تھنگس ٹو ایٹ کالو اس کو روزانہ بہت سی اچھی چیزیں دیا کرتا تھا کھانے کے لیے ون ڈے کالو وانٹیڈ ٹو پلے اے ٹرک ایک دن کالو نے ایک مکر کرنا چاہا ٹھیک ہے ایک ٹرک چلنا چاہی ہی ڈڈ ناٹ گیو اپو اینی تھنگ ٹو ایٹ اس نے اپو کو کھانے کو کچھ نہیں دیا ہی ٹک آؤٹ ہز نیڈل انسٹیڈ اس کے بجائے اس نے اپنی سوئی باہر نکالی اینڈ پرکڈ اپوز ٹرنک اور اپو کی سونڈ میں چبا دی اپو رین اوے ان پین اپو درد سے دور بھاگ گیا 2 days لیٹر 2 دن کے بعد اپو کیم ڈاؤن ٹو دا ریور اپو ندی کے پاس آیا اینڈ فلڈ ہز ٹرنک ود واٹر اور اپنے سونڈ کو پانی سے بھر لیا ہی ریچڈ کالوز شاپ وہ کالو کی دکان پر پہنچا اینڈ تھرو واٹر ایوری ویئر اور ہر جگہ پانی پھینک دیا آل دا نیو کلوتھس بیکیم ویٹ تمام نئے کپڑے گیلے ہو گئے اپو شک ہز ٹرنک اپو نے اپنی سونڈ ہلائی اینڈ سیڈ اور کہا این ایلیفینٹ نیور فرگیٹس ہاتھی کبھی نہیں بھولتا کالو سیڈ کالو نے کہا آئی ایم سوری اپو اپو مجھے معاف کر دو لیٹس بی فرینڈس اگین چلیے ہم دوبارہ سے دوست بن جائیں کالو اینڈ اپو بیکیم گڈ فرینڈس کالو اور اپو اچھے دوست بن گئے تمت بالخیر